السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجوریں ایسی جھکی ہوئی ہے کہ اس کی چند شاخیں میرے گھر کی طرف آتی ہے۔ کھجوروں کے زمانے میں جب کھجوریں پک کر گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کر کھانے لگتے ہیں، تو یہ دوڑ کر آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ ان سے کہو کہ بچے ہیں، اتنی تو سختی نہ کرے، 2-4 کھجوریں گرتی ہیں تو کھا بھی لے تو کیا حرج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا۔ آپ نے اس آدمی کو بلوایا اور کہا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کھجور مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دوں گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کھجور مجھے بہت پسند ہے، اس کا پھل بڑا مزیدار ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ میرا دل دینے کو نہیں کرتا۔ تو آپ چپ ہو گئے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ یہ صحابی نہیں تھے، یہ منافق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے بھی مسلمانوں والا معاملہ کیا۔ مرتے دم تک کسی کو نہیں بتایا کہ یہ منافق ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے نام بتائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے یہ کون ہے، لیکن آپ نے مرتے دم تک کسی کو نہیں بتایا، صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تاکہ اگر یہ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان دہی کرنے والا کوئی تو ہو، اور اس کی وصیت کی کہ کسی کو میرا راز نہ دینا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرے سینے میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہتے تھے۔ زید بن حرملہ منافق تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، کلمہ زبان پر ہے، نفاق سینے میں ہے، میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے ان کی زبان کو پکڑا اور فرمایا، اے اللہ، اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، ان کے دل میں میری محبت اتار دے۔ یہ کہنا تھا کہ ایمان ان کے اندر گھر کر گیا اور وہ اندر بولے، لا الہ الا اللہ۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ان سارے منافقوں کو جانتا ہوں، آپ کو بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہمیں مت بتاؤ۔ جو تیری طرح توبہ کرنے آئے گا ہم اس کے لیے دعا کریں گے، جو نہیں آئے گا ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ نبی کی یہ صفت اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پیدا کرے، آمین۔ یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔